إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عمرے کے اعمال انجام دینے کے بعد بعض اپنے تلامذہ کے ساتھ مسجد جیرانہ کی زیارت کا بھی موقع نصیب ہوا. مسجد جیرانہ یہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے اور غزوہ حنین کے موقع پر یہاں آپ نے مال غنیمت بھی تقسیم کیا تھا. یہاں ہم نے عصر کی نماز پڑھی الحمدللہ جماعت کے ساتھ. یہاں کسی صحابی کی کوئی قبر نہیں ہے، البتہ کچھ سیرت سے متعلق چیزیں یہاں ہیں، جیسے مثلاً آپ نے غزوہ حنین کا مال غنیمت یہاں تقسیم کیا اور اہل مکہ کے جو نو مسلم لوگ یا بطور تالیف قلب جو لوگ جو اللہ کے رسول نے جن کو مال غنیمت کا زیادہ حصہ دیا تھا، تو مدینے کے بعد نوجوانوں کے دل میں آیا اور زبان سے کہہ بھی بیٹھے کہ اللہ کے رسول مکے والوں کو زیادہ دے رہے ہیں، شاید آپ اب مکہ ہی میں رہیں گے، مدینہ نہیں جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے اس پر ایک بہت ہی مشہور زمانہ نہایت مؤثر خطبہ دیا تھا اور اس میں آپ نے یاد دلایا تھا کہ مدینہ والوں، انصار کے لوگوں، تم دین سے نابلد تھے، میرے ذریعے اللہ نے تم کو دین عطا نہیں کیا. تو اس طریقے کی بہت سی باتوں کا سب نے اعتراف کیا. آپ نے کہا نہیں، بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب تمہارا کوئی نہیں تھا تو ہم نے تمہیں پناہ دیا تھا. اور سی باتیں ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ لوگ مال غنیمت لے کر کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر کے مدینہ جاؤ. یہ بہت ہی مؤثر نہایت بلیغ خطبہ تھا. لوگ زار زار رونے لگے تھے. اسی موقع کا یہ خطبہ تھا اور اسی موقع پر ایک خارجی شخص نے اللہ کے رسول کے تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کرو، فإنک لم تعدل، تم نے انصاف نہیں کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون میرے بعد عدل کرے گا، انصاف کون کرے گا. اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا. پھر آپ نے اس کے ساتھیوں کی جانب اشارہ کیا، یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے. اور یہ لوگ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین سے ایسے صاف صاف یہ نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار کر جاتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا یہ خارجی تھے. تو خروج کی ایک علامت یہاں ظاہر ہوئی اور اللہ کے رسول نے اس کی تھوڑی تفصیل بھی بتائی. خروج نے جب تھوڑا بڑا اقدام کیا اور بغاوت کی شکل اختیار کر لی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. خروج کے کچھ جراثیم ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کے کسی انصاف پر، اللہ کے رسول کی کسی سنت کو ترک کر دیا جائے تو خروج کے جرثومے یہیں پیدا ہوتے ہیں. اگر آدمی تائب ہو جائے تو اس لعنت سے بچ جاتا ہے، اور اگر اس راستے میں بڑھتا رہے تو بہت بڑے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر خارجیوں نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا اور وقت کے خلیفہ کو ان لوگوں نے شہید کر ڈالا. خروج بہت بڑی لعنت ہے. اعتدال کی زندگی اسلام کی اصل زندگی ہے. اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ اعتدال اور حسن خلق کی زندگی گزارتے تھے، اور موجودہ گورنمنٹ سعودیہ کی الحمدللہ اعتدال کی پالیسی پہ چلتی ہے. اور کوئی بھی تکفیری اور کوئی بھی بغاوت اور خروج کی لعنت اگر پیدا ہوتے ہوئے دکھائی پڑتی ہے تو یہ لوگ اس کی سرکوبی کر دیتے ہیں
الحمدللہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اور امت کے لوگوں کو بھی یہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ سنت رسول سے بغاوت، سنت رسول سے نکلنا یہ جراثیم ہے، اور اس کو ایک راستہ بنا لینا یہ خروج اور خارجیت کی بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس راستے سے پھیر کر حکام کے اعمال کو قبول کرے۔ اگر کوئی جرم دیکھے تو بھلے ڈھنگ سے ان کو سمجھائے اور اس جرم کا اعلان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔